یہ جو عمران خان صاحب بھی ایک گھنٹی بجا رہے ہیں بار بار، انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں، لیکن آج تو انہوں نے تقریر میں بھی کوئی بات کیا. ذرا سنیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا. میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ تو تارڑ صاحب، یہ تو عمران خان صاحب اپنی آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن شہباز شریف صاحب کی بھی ہوئی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے عمران خان صاحب پریشان ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے، خان صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے نا سوچنا چاہیے اور اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے. خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے تو جیلوں کے سیل میں اور نیب کے سیلوں میں بھی کیمرے لگوائے ہوئے تھے اور وہاں سے ریکارڈنگز ہو کے جاتی تھی اور یہ اوپن سیکرٹ تھا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. جن لوگوں نے ان سیلوں میں شب و روز گزارے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کیمراز ہوتے تھے اور انہیں ہاتھ باندھ کے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اوپر سے حکم ہے، ہم یہ نہیں ہٹا سکتے آپ سے. تو یہ کون سی پریویسی کی بات ہم کرتے ہیں؟ وہ پریویسی جو ہمیں سوٹ کرتی ہے. جب دوسروں کی پریویسی میں آپ مخل ہوں، جب دوسروں کے بارے میں آپ اور رائے رکھتے ہوں اور سٹینڈرڈ رکھتے ہوں، تو پھر یہ بات زیب نہیں دیتی. میں تو سر اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کو اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے خلاف ہیں، آپ یہ کام نہیں کرتے. آپ نے جس طرح پڑھا ہوا ہے شاید آپ ویسے ہی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج تقریر کے علاوہ ٹویٹس بھی کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آڈیو لیکس قومی سلامتی پر ایک سنگین حملہ ہے، کیونکہ ان سے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کا پورا حفاظتی نظام جو ہے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں. اور بطور پی ایم میری رہائش گاہ بھی محفوظ لائن بھی بگڈ ہوئی. ہم ان آڈیوز کی پڑتال کے لیے عدالت سے رجوع کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ایک جے آئی ٹی کے ذریعے سراغ لگایا جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بگنگ کی ہے، کون سی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ بگنگ کی ہے. تو شعیب شاہین صاحب بطور پرائم منسٹر تو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا اگر کوئی فون سن رہا ہے، کوئی ایجنسی سن رہی ہے تو اس کو سننا چاہیے. اب وہ پرائم منسٹر نہیں ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو منصور صاحب کے ساتھ کی جانے والی بات ہے اس کا کنٹیکسٹ شاید اور تھا. ٹھیک ہے کہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نہ عمران خان صاحب کی بات پہ آتا ہوں نہ شہباز شریف صاحب کی بات کے. مجھے افسوس ہوا تارڑ صاحب کی اس بات پہ. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ سیاسی طور پر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا، نہ شہباز شریف صاحب کو نہ ہی عمران خان صاحب کو. نقصان ہونا ہے ملک کی سلامتی کا. اگر تو ہماری اپنی ایجنسیز انوالو ہیں تو دیٹ از، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورسٹ کائنڈ آف یہ آپ سیکیورٹی لیپس ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا. یہ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کے اوپر یہ چارج لگا تھا. ایون نواز شریف کے ساتھ بھی جب ان کی گورنمنٹ ہٹائی گئی تھی اس میں ان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ون آف دی چارج یہ تھا کہ ان کو ہٹائے جانے میں کہ یہ ججز کے فون ٹیپ کرتے تھے اور اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، یا تو یہ دو دیکھیں نا کیپیسٹی کس کے پاس ہے. ان کا تو چلو عمران خان صاحب نے گیس کیا کہ اپنی ایجنسیز کر رہی ہیں یا فارن ایجنسیز کر سکتی ہیں. اس پہ انویسٹیگیشن تو ہونے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ملک کی سلامتی آپ کی ایٹ سٹیک ہے. انٹرنیشنل ورلڈ میں مجھے یہ بتائیں سب سے سیکیور آفس آپ کا کون سا ہوتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو کا، پرائم منسٹر کا. وہاں آ کر آپ کے ساتھ پرائم منسٹر آفس میں جب کوئی بندہ گفتگو کرے گا جس کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے یا ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے یہاں کی سیکورٹی لیکس، تو کون آپ کے ساتھ بات کرے گا؟ آپ کے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ یہ چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کہا، کنٹینٹس غلط ہیں، صحیح ہے، ٹوٹے جوڑے گئے نہیں جوڑے گئے، میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. نقصان پولیٹیکلی کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا؟ کسی کو پولیٹیکلی نقصان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لو ریحان خان کی کتاب کس وقت آئی تھی؟ جس وقت 2018 کے الیکشن تھے، اس کے 2 ہفتے پہلے. عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. میں نہیں کہتا کہ اس میں سیاستدانوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ملک کی سلامتی کے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ کل آپ کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ کون بات کرے گا؟ آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ اس پہ بہت سیریسلی تمام سیاستدانوں کو اور ہمارے سیکیورٹی کے انچارج لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، ورنہ ہمارے ملک کی تباہی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوگی.